السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، قال سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الاحسان ان تعبد اللہ کأنک ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم دوست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگیرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ الحمدللہ، سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے سالانہ عالمی 33ویں سنی اجتماع میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ جس آیہ کریمہ اور حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر گھروں سے لے کر محلوں تک اور محلوں سے لے کر شہروں تک، شہروں سے لے کر ممالک تک
روئے زمین پر ہم جس طرف بھی نظر دوڑاتے ہیں اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ملک ملک سے لڑ رہا ہے، شہر شہر سے لڑ رہا ہے، گاؤں گاؤں سے لڑ رہا ہے، گھر دوسرے گھر سے پڑوسی سے لڑ رہا ہے، اختلافات کی آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے حسد رکھتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے بغض رکھتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے دشمنی رکھتا ہے۔ غرض کے اختلافات، جھگڑے، ایک دوسرے کے ساتھ رسہ کشی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کا وجود بے چین ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ نکلتا ہے دنیا میں کہیں اور نکلنے کے بعد دوسرے انسانوں کو مار ڈالتا ہے اور لوگوں کا قتل کر دیتا ہے، اس بنیاد پر کہ اس کا دل جو ہے وہ بے چین ہے، اس کا دل بے قرار ہے۔ کوئی بندہ خودکشی کر رہا ہے اس لیے کہ اس کا دل بے چین اور بے قرار ہے۔ آخر یہ بے قراریوں کی وجہ سے دشمنیاں بھی ہے، یہ بے قراریوں کی وجہ سے جنگیں بھی ہے، یہ بے قراریوں کی وجہ سے انتقام کی آگ بھی بھڑک رہی ہے۔ پھر یہ بے قراریاں کیوں ہے؟ بے قراریوں کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ روح اور جسم کے مجموعے سے پیدا کیا ہے۔ انسان جو زندہ ہے ایک روح ہے، اس کی بنیاد پر زندہ ہے۔ یہ جسم انسان کا ڈھانچہ ہے اور اندر روح ہے۔ روح کی بنیاد پر ہمیں زندگی دی گئی ہے۔ جب روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے تو ہمارا یہ جسم کا پنجرہ خالی ہو جاتا ہے، اس کے اندر بدبو آتی ہے، اس کے اندر کیڑے پڑتے ہیں، اس کو مٹی کھاتی ہے، اس کو کیڑے کھاتے ہیں۔ پتا چلا جب تک روح انسان کے اندر موجود ہے تو روح کی وجہ سے ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہم بولتے بھی ہیں، ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، ہم سارے کام انجام بھی دیتے ہیں، بلکہ گھروں کے اندر بھی رہتے ہیں۔ روح جسم میں اسی بنیاد پر رہتے ہیں۔ اگر جسم سے روح نکل جائے تو پھر انسان کچھ نہیں بچتا، انسان مٹی کا پتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس سے پتا چلا کہ روح کی بڑی اہمیت ہے۔ اور روح کی اہمیت کیا ہے، یہ روح کیا ہے، اس پر بہت گفتگو کرنے کی اسلام نے اجازت تو نہیں دی، اس لیے کہ انسان کے سوچ سے، انسان کے تصور سے روح وراء الورا ہے۔ مگر کچھ بزرگوں نے باتیں کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ روح جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی پوری مخلوق میں روح سے طاقتور کسی مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا۔ روح بہت طاقتور مخلوق ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل روح، اے محبوب آپ فرما دے روح کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ امر ربی ہے، رب کا امر ہے، رب کا حکم ہے۔ اتنا ہی بتایا گیا۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ روح کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ روح اگر چاہے تو ایک سانس کے اندر زمین اور آسمان کو نگل سکتی ہے۔ یہ روح کی طاقت ہے۔ روح بہت بڑی چیز ہے اور اللہ نے روح ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو روح عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ روح کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہے۔ ایک روح ہے جسے روح حیوانیہ کہا جاتا ہے، یہ ہر انسان میں موجود ہے، ہر جانور میں موجود ہے، کتوں میں، بیلوں میں، چرند میں، پرند میں، یہ روح حیوانیہ سب کے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک روح ہے جسے روح انسانی اور روح ملکوتی بھی کہتے ہیں، اور ایک تیسری قسم کی روح ہے جسے روح القدس کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اور اللہ نے اپنی طرف کی روح جو ہے اس کے اندر پھونک دی۔ اب یہ روح 3 قسم کی ہے۔ ایک روح تو حیوانی ہے جو کتوں میں، چوہوں میں، بلیوں میں، مرغیوں میں، انسان میں، سب میں ہے، اس میں سب برابر ہے۔ اب یاد رکھیے یہ جو بے چینیاں ہیں، یہ بے قراریاں ہیں، یہ جسم کی بے قراری نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا تعلق روحانیت کے سلسلے سے ٹوٹ گیا۔ ہم نے جسم پر محنت کرنی شروع کی اور روحانیت پر ہم محنت نہیں کرتے۔ آج جو سب بے قرار ہے روحانیت نہ ہونے کی وجہ سے بے قرار ہے۔ آج جو مضطرب ہے روحانیت نہ ہونے کی وجہ سے مضطرب ہے، اس لیے کہ جیسے جسم کی بھوک ہوتی ہے ویسے روح کی بھی بھوک ہے، اور جسم جیسے
جو ہے وہ خیال رکھنے پہ ترقی کرتا ہے، ویسے روح کا بھی خیال رکھنے پہ روح ترقی کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے صوفیاء کرام کی تحقیقات کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ میری پشت پر ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء بالخصوص حضرت علامہ افتخار صاحب قبلہ مصباحی، حضرت قاری رئیس صاحب، حافظ امین صاحب، حافظ اکرم اور بھی علماء کرام موجود ہیں، مولانا موسیٰ صاحب بھی۔ یہ اگر میں کہیں غلطی کروں تو یہ میری توجہ مجھے دلائیں گے، کیونکہ میں آپ کے سامنے صوفیاء نے جو بات رکھی ہے، اگر آج کی اس گفتگو کو ہم سمجھ لیتے ہیں اپنے بزرگان دین کے ملفوظات کی روشنی میں، ہماری بے قراری کا علاج ہو جائے گا، ہماری بے چینیوں کا علاج ہو جائے گا، ہماری بے اطمینانیوں کا علاج ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، ہم نے جسم پر طاقت اور قوت لگا دی ہے، جسم کو بہت سنوارا جا رہا ہے، مگر روح کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ روحانیت سے رشتہ جو ہے ہمارا منقطع ہو چکا ہے، روحانیت پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ آج ہمیں سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں روحانیت کے حوالے سے کچھ درس لینا ہے، حالانکہ روحانیت کا درس خانقاہیں دیتی ہے، مگر الحمدللہ سنی دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے کہ اس کا تعلق جو ہے درسگاہ سے بھی جڑا ہوا ہے اور خانقاہ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ درسگاہ کا بھی پیغام پیش کرتی ہے اور یہ خانقاہ کا بھی پیغام پیش کرتی ہے۔ جب درسگاہ کا پیغام دیتے ہیں تو یوں دیتے ہیں، اللہ اکبر، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، خودکشی کرنے والے انسان، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے انسان، ایک دوسرے کی غیبت لے کے بیٹھنے والے انسان، ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے انسان، ایک دوسرے سے حسد کرنے والے انسان، یہ بزدلیاں کیوں کر رہے ہیں؟ روحانیت سے سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، جسم پر پوری توجہ ہو رہی ہے۔ ہم صرف جسم والے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں روح بھی عطا فرمائی ہے۔ روح کیا ہے؟ روحانیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے، حیوانی روح تو سب کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ اکبر، ملکوتی روح، انسانی روح، اور پھر یہ کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ اپنے جسم کو اس کی بھوک پوری نہ کریں، اس کی پیاس پوری نہ کریں، اس کی نیند پوری نہ کریں، موسم کے حوادثات سے اس کو نہ بچائیں، تو جسم جو ہے فرسودہ ہو جاتا ہے، جسم بیمار ہو جاتا ہے، جسم مضطرب ہو جاتا ہے۔ بھوک لگی، کھانا نہ ملے گا تو آدمی چڑچڑا پن کرے گا، نیند اس کو نہ ملے گی، چہرہ اتر جائے گا، وہ چڑچڑا پن کرنے لگے گا، وہ بے قرار ہو جائے گا، وہ مضطرب ہو جائے گا۔ پتہ چلا جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو جسم بیمار ہوتا ہے، جسم مزمحل ہوتا ہے، چہرے کا رکھ رکھاؤ بدل جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کا خیال نہیں کیا۔ ایسے ہی روح بھی تو ہے، اللہ اکبر، اور جسم سے قیمتی روح ہے، اور روح کو بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ اگر جسم کا رکھ رکھاؤ رکھو گے تو آپ دیکھنا دنیا میں ایسے انسان ہیں جو اپنے جسم کا خیال کرتے ہیں، وہ 60 سال کی عمر میں بھی 40 سال کے جوان نظر آتے ہیں، اور جو جسم پر توجہ نہیں کرتے، اللہ اکبر، وہ 30 سال کی عمر میں بھی 60 سال سے غیر گزرے نظر آتے ہیں۔ تو پتہ چلا ہم نے جسم کا خیال کیا تو جسم طاقتور بن گیا، جسم قوت والا بن گیا، جسم حسین و جمیل بن گیا۔ لیکن اللہ اکبر، اگر ہم نے روح کا خیال نہیں کیا تو اللہ اکبر، پھر روح مضطرب ہوگی، روح بے چین ہوگی، روح بے قرار ہوگی۔ ہماری بے قراریاں جسم کی وجہ سے نہیں بلکہ روح کی وجہ سے ہیں۔ اب آئیے، پوری طاقت جسم پہ خرچ کرنے والوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور یاد رکھنا، صوفیاء کے نزدیک روح کی اصطلاح دل پر بھی ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلب کو بھی روح کہتے ہیں، بلکہ قلب ہی روح ہے، قلب کے اندر روح ہے۔ روح کے متعلق بہت باتیں ہیں، اللہ اکبر۔ تو روح پر محنت ہوگی تو روحانی طاقت ہماری بڑھے گی، روحانی طاقت اسٹرانگ ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں، آپ سمجھیے۔ مثال کے طور پر ہمیں اب جسم کو خوبصورت
बनाना है तो हम लोग कॉस्मेटिक आइटम का इस्तेमाल करते हैं, तो अब रूह को खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए कौन से मेकअप का सामान होगा? तो अब सुनिए, सूफिया फरमाते हैं अगर आपने गाज़े हुस्न वाला, सूफिया के वक्त पे ये सारी चीजें नहीं थी तो उन्होंने गाज़े हुस्न का जिक्र किया है जिसको हम कॉस्मेटिक आइटम कहते हैं। यानी अगर तुम्हें खूबसूरत बनना है तो गाज़े हुस्न चेहरे पे मलोगे तो तुम्हारा चेहरा खूबसूरत लगेगा, और कसरत से वुज़ू करोगे तो तुम्हारी रूह खूबसूरत हो जाएगी, रूह के अंदर हुस्न आएगा, रूह के अंदर जमाल आएगा। अल्लाह अकबर। जिम करोगे तो जिस्म ताकतवर हो जाएगा, तहज्जुद पढ़ोगे तो रूह ताकतवर हो जाएगी, कुव्वत उसके अंदर आ जाएगी। अल्लाह अकबर। और ये बात भी बता दूं, जब जिस्म ताकतवर होता है तो बड़ी से बड़ी मुहिम को सर कर लेता है, और जब रूह ताकतवर होती है तो रूहानियत में उसको वो मकाम नसीब होता है कि इंसान जमीन पे सो रहा होता है और उसकी रूह अर्श इलाही की सैर कर रही होती है। जरा गौर तो फरमाएं। अल्लाह अकबर। रसूल पाक, रसूल रहमत, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मोमिन वुजू करके सोता है तो उसकी रूह को अर्श की सैर कराई जाती है। जरा गौर तो कीजिएगा अल्लाह के बंदो, ये रूहानियत क्या चीज है? रूहानियत से रिश्ता तोड़ने वालों, जिस्म में डूब गए, सिर्फ खाना पीना सोना ही रह गया। याद रखना, अगर ज्यादा सोओगे तो जिस्म आपको ठीक ठाक लगेगा लेकिन रूह कमजोर होगी। रूह को ताकतवर बनाने के लिए कम सोना चाहिए, रूह को ताकतवर बनाने के लिए कम खाना चाहिए, रूह को ताकतवर बनाने के लिए कम बोलना चाहिए। कम खाओ, कम सो, कम बोलो, रूह ताकतवर होगी। और याद रखना, जिनकी रूह ताकतवर नहीं होती वो रूह हैवानिया के अंदर जिंदगी खत्म कर देते हैं। हैवानी रूह जिसके पास है उसका जिस्म मरने के बाद सड़ जाता है, गल जाता है, कीड़े खा जाते हैं, लेकिन जिसको मलकूती और रूह कुदस नसीब हो जाती है मरने के बाद, वो तो वो है, उसके जिस्म से लिपटा हुआ कफन भी मैला नहीं होता। जिसको हम और आप कहते हैं जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मेरे भाइयों, हम लोग जिस्म के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये जिस्म तो कब्र के अंदर चला जाना है, रूह पर मेहनत करें। आज सुन्नी दावत इस्लामी का ये आपको पैगाम है, रूह पे मेहनत करो। रूह पर कैसे मेहनत करें? पहली चीज, बावुजू रहने को लाजिम पकड़ो। दूसरी चीज, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। जिक्र इलाही रूह की गिज़ा है, जिक्र इलाही रूह की गिज़ा है। जितना जिक्र कसरत से करोगे रूहानी ताकत बढ़ेगी। अब मैं अभी रूहानी ताकत का जिक्र करता हूं आपके सामने आगे। रूहानी ताकत क्या है? आज हम लोग हर फील्ड में जो नाकाम है, अल्लाह अकबर, सिर्फ जबानी जबानी जबानी, जिस्म जिस्म जिस्म, रूहानियत कहाँ है? एक बात कहूं, जिस्म पे मेहनत करने वाला तकरीर करता है तो घंटों तकरीर करके गला फाड़ के भी आवाज बैठ जाती है, किसी पर कोई जू नहीं रहती। लेकिन जिन्होंने रूह पे मेहनत की है, जब वो तकरीरें करते थे तो लोग अपने दामन को चाक कर लिया करते थे, लोग तौबा करके जाया करते थे, लोग इस्लाम का कलमा पढ़ लेते थे। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की महफिलों को भूल गए, गरीब नवाज की महफिलों को भूल गए, सैयदी अहमद कबीर रफाई की महफिलों को भूल गए, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की महफिल को भूल गए। मेरे भाई, आज हम अपने बेटों को भी जिक्र इलाही नहीं करवा रहे हैं। हमारे मुर्शिद शाह बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी महरवी रहमतुल्लाह अलैह जब अल्लाह का जिक्र करते थे तो उनसे जिक्र इलाही सुन करके परिंदे भी खुदा का जिक्र शुरू कर दिया करते थे। जिसकी कली के परिंदों को भी जाकिर बनाया है, ये रूहानी ताकत की बरकत है। आज इस उम्मत के पास रूहानियत का खात्मा हो गया, बल्कि रूहानी सिलसिला जो है वो बहुत मुनक़ते हो गया हमारी जिंदगियों से। तो अल्लाह का जिक्र करो। एक बात बताऊं, जो अल्लाह का जिक्र करेगा वो किसी गैर का जिक्र क्यों करेगा? आज जिक्र इलाही खत्म हुआ तो गीबत शुरू हो गई, जिक्र इलाही खत्म हुआ चुगली शुरू हो गई, जिक्र इलाही शुरू हुआ इसकी उसकी बात शुरू हो गई। मेरे भाई
بھائیو ہمارے اسلاف یہ سب نہیں کرتے تھے. ذکر اللہ کرو, زبان سے کرو, اتنا کرو. فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں ذکر کرتا دیکھ کر دیوانہ سمجھنے لگے, لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اس کے بعد خدا کے ذکر کے ساتھ درود شریف کی کثرت بھی ہونی چاہیے, تلاوت قرآن بھی ہونا چاہیے. بلکہ بزرگوں نے ایک شیڈول پیش کیا ہے کہ ہم لوگ اس کے مطابق جو وہ زندگی گزار سکتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا خاکہ حضرت ہمارے مرشد سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے سراج العوارف کے اندر پیش کیا ہے, روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ بتاتا ہوں. نمبر 1, ہمیشہ باوضو رہو. نمبر 2, نماز کی پابندی کرو. اس لیے کہ نماز کی پابندی کو چھوڑ کر کے آپ روحانیت میں کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے. نماز فرض ہے, نماز اہم العبادات ہے, نماز افضل العبادات ہے. قرآن مقدس میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم عطا فرمایا ہے. یہ مت سوچنا کہ روحانیت نماز کو چھوڑ کے ملے گی, کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ روحانیت اور نماز کا بڑا مضبوط رشتہ ہے میرے بھائیوں. تو یاد رکھیے نماز کی پابندی ہو. اس کے بعد ہر نماز کے بعد کوشش کرو پنج گنج قادریہ پر عمل کرنے کی, کیونکہ حضور غوث العظم دستگیر سے یہ عمل منسوب ہے. جیسے فجر کے بعد 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ, ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ, عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ, مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ, عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ. یہ صغیر ہے اور کبیر بھی ہے, وہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں سراج العوارف کے اندر. دلچسپی ہو تو اس طرف توجہ کریں. اس کے بعد پھر جو ہے سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ مزمل شریف کی تلاوت کر لیں. یہ وہ عمل ہے فرمایا جو سونے سے پہلے 3 بار سورہ مزمل پڑھتا ہے, روحانیت کا بڑا معاملہ اس کا ہوتا ہے, شرح صدر نصیب ہوتا ہے, دل میں نور آتا ہے اور اللہ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے. جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے. اسی پہ بس نہیں بلکہ جو سوچنے لگتا ہے وہ بھی پورا ہونے لگتا ہے. بڑی برکت ہے اس کی. اور روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا جائے. استغفار کی 3 برکتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. روحانیت کو مضبوط کرنے میں کلمہ طیبہ, درود شریف اور استغفار یہ اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو 100 بار روزانہ استغفار کرے گا, پہلی بات اللہ اس کی مغفرت کر دے گا, دوسری بات اللہ اس کے غموں کو دور کر کے اس کے کاموں کو بنا دے گا, تیسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اس لیے استغفار کی کثرت ضروری ہے, لازمی ہے. کچھ روحانیت کے لیے بھی وقت نکال لو. آج ہم روحانیت سے کوسوں دور ہیں. یہ تو میں نے بتا دیا ظاہری ذکر, اذکار, نماز, وضو اور تلاوت قرآن مقدس. لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب جو روحانیت کا تصور عطا فرمایا ہے, یہ جو حضور غوث پاک ٹھوکر لگاتے تھے تو مردے زندے ہو جاتے تھے, یہ روحانی طاقت کی برکت ہے. اسی طرح سے حضرت محبوب الہی نے کسی کے سر پہ چادر ڈال کر یہ کہلوا لیا نمی دانم چ منزل بود شب جائیں کہ من بودم بہر سو رخ سے بسمل بود شب جائیں کہ من بودم پری پہ کر نگارے سر وہ قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائیں کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو. یہ روحانی طاقت تھی. جسم پہ محنت کرنے والوں اور روح پہ محنت کر کے دیکھو کیا منزلیں نصیب ہوتی ہے. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. جہاں جسم جانے سے تھر تھراتا ہے, روح کی طاقت اس کی آگے پرواز کرتی ہے. یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ, یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی تھک کے رہ گیا باندھ تک, کوئی کہکشاں سے گزر گیا. اب یہ تو ذکر اذکار اور ظاہری اعمال سے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں اگر ایک قدم میں روحانیت کی منزل طے کرنا ہے, اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ آسانی سے جانا چاہتے ہیں روحانی ترقی کی طرف تو اس کے لیے سب سے آسان ذریعہ عشق رسول ہے. اس سے مضبوط ذریعہ روحانی ترقی کا کوئی تھا
نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی روحانیت کیا ہے، حضور کی روحانیت کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتا دوں حضور کی جسمانیت کیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں لوگوں کی روح سے بھی لطیف تر، توجہ، لوگوں کی روحوں سے بھی لطیف تر حضور علیہ السلام کا جسم اقدس تھا۔ یعنی ہماری روحوں کو وہ لطافت نہیں دی گئی جو حضور کے جسم کو دی گئی ہے، اسی لیے ہمارے جسموں سے بدبو آتی ہے، روح سے نہیں آتی، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے جسم سے کبھی بدبو کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اتنی خوشبو آتی تھی کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں بھی مہکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ میرے امام قلندر بریلی یوں کہتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا سا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ تو حضور علیہ السلام کو کہ جسم کو اللہ نے اب بتاؤ، جب ہماری روحوں سے ان کا جسم لطیف تر ہے، لطیف نہیں لطیف تر ہے، حضور شیخ الاسلام کا شعر ہے، بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میری حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ چشم تر میں کوئی نہیں رہ سکتا، لیکن ان کی شان لطافت تو دیکھیں، ان کی شان لطافت۔ میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور صرف چشم تر میں نہیں رہتے، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ یہ ان کے ہی گھر ہے، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، یہ ان کے ہی گھر ہے، وہ اپنے گھر۔ روحانیت کی طرف آئیے۔ جب روحانیت نصیب ہوتی ہے تو آدمی کی پہلی نشانی وہ جھگڑوں سے دور ہو جاتا ہے۔ روحانیت نصیب ہوتی ہے تو وہ غیبت سے دور ہو جاتا ہے۔ جس کو بھی دیکھو کہ غیبت کرتا ہے سمجھ جاؤ سب ہے روحانیت نہیں۔ روحانیت ہوگی تو غیبت نہیں ہو، روحانیت ہوگی تو حسد نہیں ہو، روحانیت ہوگی تو چگلی نہیں ہوگا، روحانیت نہ ہوگی تو کسی کا ذکر نہیں ہوگا، وہ ذکر یار میں اتنا مصروف ہوگا کہ وہ تو کہے گا کہ مجھے تو اپنی خبر کی بھی خبر نہیں ہے۔ اجتماع ہے ورنہ میں بتاتا، ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ اجتماع میں درسگاہ کی بات کیوں کی جاتی ہے۔ اصل میں ایک ہوتا ہے خبر اور مبتدا، یہ تو آسانی سے پڑھایا جاتا ہے، خبر اور مبتدا۔ یہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں علامہ افتخار مصباحی صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہیں، یہ خبر ہے، اور علامہ صاحب کے لیے جو خبر دی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے، یہی ہے۔ راشد بھائی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ سبحان اللہ کہنا خبر ہے، جس کے متعلق خبر دی جا رہی ایسی بات ہے، ایسے ہی کہ اب میرے امام کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں ایسا گما دے، اس لیے کہ خبر کے ساتھ مبتدا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر مبتدا غائب ہو جائے خبر سے کچھ خبر ہی نہیں پتہ چلتی نا۔ جیسے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، یہ خبر ہے، مبتدا غائب ہے، صحیح ہے ایسے ہے نا؟ تو اس سے خبر پتہ نہیں چلتی، مبتدا کے بغیر خبر کا مطلب ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اب امام اس خبر اور مبتدا کے فلسفے کو شعر میں یوں سمجھاتے کہتے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔
ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो, यानी खबर को भी पता न चले कि अहमद रजा किधर है। अल्लाह अकबर। तो जब इश्क नसीब होता है, जब रूहानियत नसीब होती है, तो इंसान कहता है कि खबर को भी। तो याद रखिए, इश्क मुस्तफा वो अजीम इक्सीर है कि जिससे रूहानियत के जल्दी से मनाजिल तय होते। 80-80 साल में, 100-100 साल में बंदा रूहानियत की जो मंजिल नहीं तय करता, वो इश्क मुस्तफा की बरकत से एक लम्हे में उससे बड़े मनाजिल उससे तय हो जाते हैं। उसकी नजीर बताऊं, हजरत सैयदुना मुआज इब्ने जबल रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को जब यमन का काजी बनाकर रसूलुल्लाह भेज रहे थे, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान मेरे आका, या रसूल अल्लाह मुझे जो है इल्म नहीं है कि मैं कैसे फैसला करूं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपना हाथ, तवज्जो करें, हुजूर की शान रूहानियत नहीं अर्ज कर रहा हूं, हुजूर की शान जिस्मानियत अर्ज कर रहा हूं, इसलिए कि जिसका जिस्म बयान ही नहीं हो सकता, उसकी रूहानियत पर मुझ जैसा इस तरह बेमाया क्या गुफ्तगू करने की जसारत कर सकता है। तवज्जो करें, मुआज इब्ने जबल कहते हैं, मुआज इब्ने जबल कहते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे इल्म क़ज़ा नहीं आता, फैसला करने की ताकत नहीं है। नबी ने अपना हाथ मेरे दिल पे टच कर दिया, फिर मैं क्या उठा, या रसूल अल्लाह मुझे तो सब आ गया है, जो चाहे मैं सब फैसला कर सकता। जिसके टच करने का ये आलम है और जिसके हाथों की ये शान है, ये तो मुआज का मामला है। उससे बड़ी बात कहूं, मेरे इमाम कहते हैं बहुत मजे में कहते हैं लबे ईसा से, है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में। ये है हुजूर के जिस्म का रूहानियत कौन बयान करे? अरे जिस्म की रानाइयों में हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं। इस गर्दे मंजिल में न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। रूहानियत को कौन अंदाजा कर सके जब जिस्म की रफ्तार का ये आलम है। थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहा वो दामन कहा वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए। ये रूहानियत मुस्तफा है, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। जब रूहानियत की बात आती है तो कहते हैं पूछते क्या हो अर्श पर, ये पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा के यूं। पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा के यूं। कैफ के पर जहां जले कोई बताए क्या कि यूं। जहां अंबिया रूहानी तौर पे आते हैं, वहां हमारा नबी जिस्मानी तौर पे जाता है। हुजूर की रूहानियत का अंदाजा कौन कर सकता है? हुजूर की रूहानियत का अंदाजा कौन? जब सब रूहानी तौर पर आए मस्जिद अक्सा में, तन्हा मेरे नबी जिस्मानी तौर पर थे। या चंद एक, और नंबर एक, रूहानी तौर पे आने वाले मुक्तदी थे, और जो जिस्म के साथ आया था वो मुक्तदा था। पता चला अंबिया की रूहानियत भी रूहानियत मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकती। क्या शान है हुजूर, और हम उसी रूहानियत से दूर हो गए। और एक बात कहूं, रूहानियत की तरफ आओ, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम जिस्मों के बाप हैं और वो इसीलिए अबुल बशर हैं, और मेरे आका रूहों के बाप हैं, अबुल अरवाह है। तो जो जिस्म पे मेहनत करे वो आदमी अच्छा है, और जो रूह पे मेहनत कर ले फिर अबुल अरवाह से उसका रिश्ता जुड़ता है। और उनकी शान क्या कहते हैं, है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में। मैं थोड़ा मुश्किल है, इमाम अहले सुन्नत का शेर है ना, अभी गालिब इकबाल इतने मुश्किल है तो अहले सुन्नत का इमाम, फिर मैं अर्ज करूंगा। हालांकि मुझे भी बहुत नहीं आता जाता, लेकिन गौस पाक का खजाना कम नहीं है। लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संग रेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। कहते हैं या रसूल अल्लाह, हजरत ईसा के लबों में जो ताकत थी ना, उससे ज्यादा ताकत अल्लाह ने आपके हाथों में अता फरमाई है। हाँ
ہاں سبحان اللہ، کیا شان ہے نا. ہائے ہائے آفا کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دی گئی. کہتے جو طاقت حضرت عیسیٰ کے لبوں میں تھی اس سے زیادہ طاقت یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ لبوں سے کہتے کم باذن اللہ تو مردہ کھڑا ہو جاتا ہے زندہ ہو کر. لیکن ایک خاص بات، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہوگا پتہ نہیں کیا بکے گا، اچھی بکے گا کہ بری. مردہ کچھ بھی بول سکتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ نہیں آپ نہیں سمجھ پائے تو میں دوبارہ عرض کروں. بات سمجھ میں آتی ہے میری؟ سر پہ سے تو نہیں جاتی ہے. وقت پہ ختم کرنا اس لیے میں تھوڑا تیز چل رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ بول بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مردہ کھڑا ہوا اچھی بھی بول سکتا ہے بری بھی، لیکن یا رسول اللہ آپ کے لبوں کی طاقت تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں میں جو طاقت تھی اس سے زیادہ طاقت آپ کے ہاتھوں میں. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کہتے کم باذن اللہ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. لیکن مردہ کیا کہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. مگر کنکریوں کو آپ کو کم باذن اللہ کہنا نہیں پڑتا. کنکریاں ہاتھ میں لیتے ہیں تو کنکریاں بولنے لگتی ہیں، لیکن بولتی ہے تو بھی اپنی مرضی کی نہیں بولتی بلکہ اللہ کا ذکر کرنے لگتی، شیریں مقالی پا جاتی ہے. اور ایک بات یہ ہے، مردے میں روح تھی چلی گئی کم باذن اللہ کہہ کے عیسیٰ لاتے ہیں. نبی کچھ کہتے نہیں، صرف کنکریاں پکڑ لیتے ہیں تو بھی اس میں زندگی آ جاتی ہے. جس کے ہاتھوں میں یہ زندگی ہو اس کی شان روحانیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل کو ہاتھ لگایا تو یہ مل گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کسی نے پوچھا رسول اللہ نے آپ کو معلم الامہ کا لقب عطا فرمایا ہے تو آپ امت کے معلم کیسے بن کے، تعلیم کہاں سے لی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں رسول اللہ کی نالین کو حضور کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا. حضور جہاں نالین اتار دیتے اس نالین کو اٹھا لیتا اور اپنے سینے پہ رکھ لیتا. حضور کی نالین سینے پہ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا علم عطا فرما دیا. نالین اتنا بڑا عالم بنا دے کہ معلم الامہ بن جائیں. جس کی نالین کا یہ حال ہو اس کے قلب اطہر کا عالم کا اندازہ کون لگا سکتے ہیں. اور قلب بیان کیا تو پھر میرے امام نے بیان کیا اور خوبصورت کہتے شمع دل ہے. امام احمد رضا ہے. شمع دل، نبی کا دل شمع ہے. شمع دل، اور یہ قرآن کی زبانی بات ہو رہی. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. روحانی طاقت سے بڑی بڑی مہم سر ہوتی ہے. بس بات ختم کرتے ہوئے توجہ فرمائیں، جب عشق رسول کسی کو نصیب ہو جائے تو روحانی طاقت جلدی طے ہوتی ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام بلکہ روحانی طاقت بہت آتی ہے اور جلدی سے روحانی منازل طے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں، کیونکہ حضور ابو الارواح ہے اور اس کو بھی فلسفے کو میرے امام نے بیان کیا کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. اور کہتے ہیں اللہ اکبر، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. تشریح نہیں کرتا، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہیں. ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہیں. حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے. تھوڑا آسان کر دیا گیا. توجہ فرمائے. تو حضور کا عشق روحانی منازل جلدی طے کرا دیتا ہے. آئیے نا، راتوں کو اٹھیے، راتوں کو فلمیں دیکھنے کی بجائے، راتوں کو فیس بک پہ لگانے کی بجائے رات کے آخری حصے میں روئیے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہمارے مرشد فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں جاگنے پر مجھے جو روحانی
ترقی نصیب ہوئی ہے، کسی نفل عبادت سے وہ ترقی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ رات کے 3 بجے تک فلمیں دیکھ کر آخری پہر میں سونے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں روتے ہیں، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ رسول کی محبت میں رونا اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر میں رونے والوں، دولت لوٹ جانے پہ رونے والوں، بچوں کی موت پہ رونے والوں، دوستوں کے بچھڑنے پہ رونے والوں، کبھی راتوں کو مصلی بچھا کر اہتمام کے ساتھ یار کے لیے بھی تو رونا سیکھیے، کبھی ان کے لیے بھی تو آنسو بہائیے، کبھی ان کے لیے بھی تو گڑ گڑائیے، کبھی ان کے لیے بھی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب کوئی روتا ہے اللہ رسول کی محبت و خشیت میں تو اس کے آنسوؤں کو قدرت اپنی ہتھیلی پر اٹھاتی ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ ہتھیلی، اور پھر فرشتوں سے کہا جاتا ہے بتاؤ یہ رونے والوں کو کیا صلہ دیں؟ ارشاد عرض کرتے ہیں مولا پورا صلہ دیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ ان کا صلہ نہیں۔ تو کہا کہ ہر نیکی پر 70 درجہ دیا جائے گا، یہ نہیں ان کا صلہ نہیں۔ تو کہا پھر کہ ان کی عبادت قبول کر لے، کہ یہ ان کا صلہ نہیں ہے۔ تو پھر کہا تو ہی بتا تو کیا دے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں جو میری محبت میں اور میرے حبیب کے عشق میں رو رہے ہیں ان کا صلہ یہ ہے کہ جنت میں تجلی کروں گا اور ان کو اپنا دیدار کراؤں گا، وہ مجھے دیکھتے رہیں گے، میں ان کو دیکھتا رہوں گا، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کس کے لیے رو رہے ہو؟ حضور تاج الشریعہ نے کہا تھا، کہتے ہیں کہ رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب، مگر یوں رو چکا یوں تو میں اوروں کے لیے خوب، مگر اپنی الفت میں رلاؤ تو بہت اچھا ہو۔ ارے یہ بے وفا مکار دنیا کے پیچھے کیا رو رہے ہو؟ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا؟ دنیا دیکھی بھالی ہے، اگر رونا ہے تو حضور کے لیے رو، نیند قربان کرنا ہے تو حضور کے لیے کرو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ، پیدر کو خبر نہ ہو، ذکر ان کا کرو، ڈنکے ان کے بجاؤ، تذکرے ان کے کرو۔ بس 2 باتیں ان پر عرض کروں، جب روحانیت نصیب ہوتی ہے تو جو کام اہل جسم نہیں کرتے وہ روحانیت والے کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، تفصیل نہیں صرف اشارہ دے کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں تاکہ وقت پہ مشرق کی اذان کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں خیبر کے دروازے کے متعلق آیا ہے کہ 70 لوگ مل کر اس کو کھسکا نہ سکے، جس کو 70 لوگ مل کے اٹھا نہ سکے، کھسکا نہ سکے، اس کو ایک حیدر کرار نے الٹے ہاتھ سے، جس کو الٹا ہاتھ کہا جاتا ہے، اس ہاتھ سے کیسے اکھاڑ کر کے پھینکا۔ آج بھی دنیا اس پر وقت کر رہی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ سے نہیں، مولا حیدر کرار نے الٹے ہاتھ سے باب خیبر کو اکھاڑ کر پھینکا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ الٹی طرف دل ہوتا ہے۔ یہ کام علی نے بازو کی قوت سے نہیں بلکہ روحانیت کی قوت سے کیا تھا۔ آج روحانیت کہاں چلی گئی ہے؟ اسی لیے اقبال رونا رو رہے ہیں، متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساکی۔ وَيُزَكِّهِمْ کی تفسیر میں آتا ہے رسول اللہ نے صحابہ کے دلوں کا تزکیہ کیا، ان کی روح کو پاکیزہ کیا، پوتر کیا، اور ان کو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا عملی نمونہ بنا دیا۔ اور اس میں جماعت صحابہ میں سب سے پاورفل روحانی طاقت والا انسان کون ہے؟ صحابہ کی جماعت میں سب سے پاورفل طاقت اور روحانیت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جس کو روحانیت میں سب سے پہلا نمبر ملا، جس کو سب سے زیادہ روحانی طاقت صحابہ کی جماعت میں ملی، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوشے وزارت رسول سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اللہ کے
کے رسول نے ان کو وہ روحانی طاقت عطا کی تھی. اور یہ روحانی طاقت کہاں سے ملی؟ کیا روحانیت تھی کہ اگر صدیق اکبر گدڑی پہن لیں تو آسمان کے ملائکہ بھی گدڑی پہن کر آتے ہیں. ذرا غور کریں، ہر آدمی اس کی نقل کرتا ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں. آخر جبریل کو صدیق کی گدڑی کیا پسند آ گئی؟ اس لیے کہ یار کی محبت میں جو پہنا جائے اس کا رنگ ہی الگ ہو. صدیق نے اپنی مرضی سے نہیں. اور صدیق کا عشق کیا تھا؟ ہائے ہائے، عشق صدیق کیا تھا؟ یہی تو بات ہے. عشق صدیق یہ تھا. اللہ کے رسول فرماتے پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر صدیق کا ایمان وزنی ہو جائے گا. اب اس امت میں اویس قرنی بھی آتے ہیں. میں حیران ہوں، اویس قرنی کا عشق، جس کے عشق کا ایک ذرہ ہو، کیونکہ امت کتنی بڑی ہے. کون اندازہ کر سکتا ہے مقام صدیق کا؟ ارے کون اندازہ کر سکتا ہے؟ لوگ صدیق اکبر کے بارے میں بک بک کرتے ہیں. صدیق کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کیا کچھ تھا؟ عشق رسول تھا. ہمارا امام، صحابہ کا امام، امت کا امام، نبی کے مسجد کے مصلی پر سب سے پہلے اول کھڑے ہونے والا. اور ایک بات بتاؤں، نبی نے نام بھی ابو بکر دیا تھا. ابو بکر کہہ کے پھر پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہو. ارے بکر کہتے اس کو ہے جو پہلا ہوتا ہے. صبح کو عربی میں بکرا اس لیے کہتے ہیں، صبح کو عربی میں بکرا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دن کا پہلا نمبر کا حصہ ہے، اس لیے اس کو بکرا کہتے ہیں. اور وہ بکر ہے تو بکرا بکر یہ پہلے نمبر پر آتے ہیں. اور پھر بکر نہیں ہے، ابو بکر ہے، سارے پہلوں میں پہلا ہے. کم سے کم نام تو لے لیا ہو، نام ہی سمجھ گئے ہوتے. کہتے ہم نہیں، میں نے کہا کیا بکرا نہیں سمجھے؟ ابو بکر، بکر بھی پہلے کو کہتے لیکن ابو بکر جو سب سے پہلا ہو، جو سب سے پہلا ہو، عشق میں پہلا، علم میں پہلا، تقوی میں پہلا، صحابیت میں، حضور کے اصحاب میں پہلا، ارے غار میں جانے میں پہلا، یہ صدیق ہے. اسی لیے کہ چوچے مقدسہ کے ہمارے مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ پھر اپنی دھن میں یوں کہتے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. ہر فضیلت کے تو صدیق اکبر کا عشق کیا ہے؟ اللہ اکبر. اندازہ کریں، جب صدیق حضور کا وصال ہو گیا تو نماز کا سلام پھرنے کے بعد اچانک اٹھ کے کھڑے ہوئے تو فاروق اعظم نے ہاتھ پکڑے کہا کدھر کا ارادہ ہے حضرت؟ تو کہا حضور کی یاد آ گئی، حضور کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. تو کہا آپ ہی نے تو اعلان کیا تھا کہ حضور پردہ فرما محمد الا رسول، آپ ہی نے تو پڑھا تھا، حضور تو پردہ فرما. تو دل پکڑ کے بیٹھ جاتے. کبھی کبھی صدیق اکبر لوگوں کو جنگلوں میں نظر آتے تو چرواہے اور لکڑہارے پوچھتے صدیق اکبر سے امیر خلیفۃ المسلمین، خلیفہ رسول، آپ جنگل و بیابان میں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت صدیق کہتے حضور کو ملے بہت دن ہو گئے، اس لیے ان کو ڈھونڈنے آ گیا. تو لوگ کہتے حضور تو پردہ فرما گئے نا، حضور کا تو وصال. دل پکڑ کے بیٹھ جاتے. حضور کے وصال کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ایک مرتبہ صدیق اکبر سے ملنے آئی تو دیکھا جہاں لیٹتے ہیں وہاں دھوئیں کا نشان ہے، دھوئیں کا نشان ہے. تو پوچھتی ہے بابا جان یہاں تو کوئی چراغ نہیں جلتا، یہاں تو کوئی چولہا نہیں جلتا، یہاں دھوئیں کا نشان کیسے؟ تو صدیق کہتے بیٹی اگر آپ کے سوا کوئی پوچھتا تو شاید نہ بتاتا، کیونکہ تو بیٹی ہی نہیں تو ماں بھی ہے. جو بیٹی ہوتی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی اور جو ماں ہوتی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی. یہ حضور کی نسبت کی برکت ہے کہ حضور نے بیٹی کو ماں بنایا، ان کی کہ شان سے بنایا. ام المومنین ہے نا، تو مومنوں میں صدیق اکبر بھی تو ہے، تو بیٹی بھی ہے ماں بھی ہے. وہ کہ بابا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے بیٹی حضور جس دن سے دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے ہیں تو
تو جب لیٹتا ہوں تو یہ دل جلتا ہے ان کے عشق میں. توجہ فرمائیں، یہ دل ان کے عشق میں جلتا ہے، اور اس سے جو دھواں نکلتا ہے اس کا نشان دیکھ رہے ہیں. آپ سوچیں گے کیا دل بھی جلتے ہیں؟ میں نے کہا جن کے جلتے انہی کے جلتے، سب کے نہیں جلتے. جن کے جلے انہوں نے کہا اے دل یہ سلگنا کیا ہے، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، اور روح فدا کا فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. میرے بھائیوں، صدیق اکبر کہتے ہیں یہ دھواں نکلتا اس کا نشان تم دیکھ رہی ہو. اور اسی پہ بس نہیں، صدیق اکبر کی افضلیت کا راز حضور نے بیان کیا، اسی پہ بات پوری ہو. آج چونکہ ان کا دن بھی ہے، آج ان کا، اور یہ ہم اہل سنت کی شان ہے کہ ہم جب اہل البیت کے دن ہوتے ہیں تو کھل کر اہل بیت بیان کرتے ہیں، اور جب صحابہ کے دن ہوتے ہیں تو کھل کر اصحاب کی شان بیان کرتے ہیں. صدیق کی روحانیت کا اندازہ کون لگائے؟ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں. ذرا غور تو فرمائیں. میں سوچتا ہوں جب غوث اعظم کی روحانیت کا اندازہ نہیں لگایا گیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشد اللمعات میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کو اللہ نے وہ روحانیت عطا کی ہے کہ وہ آج بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں. جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو جو غوث اعظم کا بھی غوث اعظم ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا آپ، جو غوث اعظم کا بھی غوث اعظم ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. امام جعفر صادق جس کی شفاعت کی دعا کرتے تھے کہ میں جیسے اپنے دادا علی کی شفاعت کا طالب ہوں ویسے میں اپنے نانا ابو بکر صدیق کی بھی شفاعت کا طالب ہوں. جس کی شفاعت کی طلب امام جعفر صادق جیسی ہستی کرے وہ کون سا کس شان کا غوث اعظم ہوگا، وہ امت کا کیسا ولی ہوگا. میرے امام الملفوظ میں فرماتے ہیں کہ اس امت کا سب سے بڑا ولی، بلکہ اس امت کا نہیں، ہر امت میں سب سے بڑا ولی اگر کوئی ہے تو وہ میرے آقا سیدنا ابو بکر صدیق. اتنے بڑے ولی ہیں صدیق اکبر. مگر افسوس ہے ہم نے تو ہر قدر والے کی قدر بھلا دی. غور فرمائیے، تو عرض کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. 22 جمادی الاخری صدیق اکبر کے وصال کی تاریخ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر کا شکر گزار رہے، ابو بکر کے احسان کا شکریہ ادا کرے. تو میں بات این کرتے عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا، کیسے عاشق تھے، عاشق زار تھے. اللہ اکبر کہ ان کا دل عشق رسول میں جلتا تھا. اسی لیے میرے امام نے کہا کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے. عشق والوں کی اپنی منزلیں ہیں، اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے. تو میرے بھائیوں آئیے حضور سراج الفقہا محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب استاذ العلماء کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور سراج الفقہا بیٹھ جائیں. بس میرے چند جملے بچے ہیں، پوری کر لوں بات. درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان خود بیان فرمائی، جس کو ہم بہت سی کتب میں لکھا گیا، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں ہمارے مرشد حضور سیدی میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سبع سنابل شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو جو مقام اور مرتبہ نصیب ہوا ہے وہ نفل عبادتوں کی وجہ سے نصیب نہیں ہوا، بلکہ ابو بکر کو جو مقام نصیب ہوا ہے وہ ان کے دل کے اندر جو چیز ہے، ان کی دل کی جو کیفیت ہے، اس بنیاد پر اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اور دل میں ہوتا کیا ہے؟ صدیق اکبر کے عشق رسول جیسا عشق رسول کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے صحابہ اور اہل بیت کے عشق رسول کو کس شان سے بیان
فرما کر مسلک کی ترجمانی کی ہے. فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. پھر مسلک پتا چل رہا ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. یاد رکھیے اگر روحانی ترقی چاہتے ہیں تو وظائف بھی کیجئے، باوضو بھی رہیے، تلاوت بھی کیجئے، لیکن اس کا سب سے بڑا نصاب یہ ہے کہ عشق رسول حاصل کیجئے، محبت رسول میں تڑپیے، محبت رسول میں بلکیے، محبت رسول میں آہو بکا کیجئے. اور اس کے لیے درود شریف کی کثرت، اور صحیح طور پر جو بزرگوں کے کلام نعت رسول کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھیے، اس کو سنیے. کیا حسن ہے امام اہل سنت کے لکھے ہوئے کلام میں. کبھی کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نائے چرخے کوہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میرے بھائیوں جب تک روحانی طاقت کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی. مسجدوں سے رشتہ جوڑیے تاکہ روحانی طاقت میں اضافہ ہو. اللہ کی کتاب سے رشتہ جوڑیے تاکہ روحانی طاقت میں اضافہ ہو. بزرگوں کے آستانے پر شرعی جو وہ حدود و قیود کے ساتھ جو شرعی طریقہ اس طرح سے جائیے. بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، اس لیے کہ حضرت عارف رومی نے کہا تھا یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اللہ والوں کی صحبت میں ایک ساتھ گزارنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. اور عارف رومی نے دوسرے مقام پر فرمایا تھا، کہتے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. میرے بھائیوں کبھی بھی اللہ اکبر مولوی روم کا آقا و مولا نہیں بن سکتا جب تک شمس تبریز جیسے کسی اہل اللہ کی غلامی نہ کرے. تو آئیے دل کا رشتہ بزرگوں سے جوڑیے، اللہ والوں سے جوڑیے، اور اسی طرح اللہ کے رسول سے جوڑیے، صحابہ اور اہل بیت سے غیر مشروط محبت کیجیے. کون کیا کہتا ہے اسے جانے دے. میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی ہمارے ایک ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے. امید ہے اگر ہم اہل سنت و جماعت کے اس معتدل مذہب پر چلیں گے تو روحانی ترقی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. اس دنیا سے جائیں گے تو پھر یہ کیفیت ہوگی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، روحانی طاقت و قوت کو اللہ مضبوط فرمائے. اور آپ سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں دور نزدیک سے آئے ہیں، میری گزارش ہے اگر آپ روحانیت کے اس چراغ کو، عشق مصطفیٰ کے اس چراغ کو لوگوں کے سینے میں روشن کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کچھ وقت دین کے کام کے لیے نکالیے. 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، روزانہ 2 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آپ وقف کیجئے اور لوگوں کو سمجھائیے. کیونکہ لوگ نشہ کر رہے ہیں، لوگ جوؤں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، لوگ شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، لوگ زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک ہی بات ہو. آئیے ہم سب مل کے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. سنی دعوت اسلامی کسی ایک سلسلے کی، ایک برادری کی، ایک علاقے کی، ایک خطے کی، ایک قبیلے کی تحریک نہیں. سنی دعوت اسلامی ہر عاشق رسول کی تحریک ہے. آئیے ہم سب قدم سے قدم ملائیں. عشق مصطفیٰ کے فرمان کو عام کرنے کے لیے جن جن علاقوں سے آئے ہو، اگر زندگی صحیح انجوائے کرنا چاہتے ہو سنی دعوت اسلامی سے جڑو. اپنے اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کی برانچیں، شاخیں قائم کرو تاکہ ہم حضور کی امت کو حضور کے قدموں میں لے جائیں. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے جانے کے لیے سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، ہمارے مبلغین سے رابطہ قائم کیجیے تاکہ ہم سب مل کر اللہ کے دین کا کام کریں. اللہ
रब्बुल इज्जत हम सबसे वो काम ले जिससे अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाएं। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। नमाज असर का वक्त होता है, अज़ान असर होगी, फिर हम नमाज असर अदा करेंगे। और आप देख रहे हैं कि मौके के मसाइल जदीदा तशरीफ़ ला चुके हैं, तो इंशाअल्लाह नमाज असर के बाद हम असर से इस्तिफ़ादा करेंगे। अज़ान असर।